السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سبق میں ہم نے فعل ماضی کے اسباق اپنے مکمل کیے تھے۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع اس سے پہلے جب ہم نے ماضی کے 6 ابواب پڑھے تھے، فعل ماضی کے ابواب، اس میں ہم نے مضارع کو پڑھا تھا۔ آج بھی تقریباً ہم وہی پڑھیں گے کہ اس کی تعریف کیا، اس کا مادہ کیسے نکالا جاتا ہے اور اس کی گردان کیا۔ مضارع کہتے کس کو ہیں یہ بھی ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا، لیکن ہم دوبارہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ مضارع کسے کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ماضی۔ ماضی میں آتا ہے یہ ماضی، زمانہ، حال اور مستقبل، یہ 3 زمانے ہوتے ہیں اردو میں۔ ماضی یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ سارا۔ حال اور مستقبل، حال اور مستقبل کو عربی میں ملا کے مضارع کا نام دیا گیا۔ حال اور مستقبل کو ملا کے مضارع کا نام دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ حال کا کوئی وجود نہیں ہوتا، حال کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے عربی میں ماضی کے ساتھ حال مستقبل کو ملا کے مضارع استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مضارع میں دونوں ترجمے آتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ یہ مضارع ہے۔ اب مضارع کی پہچان کیا؟ فعل مضارع کی جو پہچان ہے وہ ہے یہ 4 حروف ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ یا، تا، الف اور نون، یہ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ اب جو ہم نے ماضی کے 3 اوزان پڑھے تھے، فعل، فعل اور فعول، فعل، فعل اور فعول، یہ تینوں اوزان ہیں۔ اب ان سے جو مضارع بنے گا ان تینوں کے بھی الگ الگ وزن ہوں گے۔ جو فعل اس کا مضارع بنے گا، یہ علامات مضارع ہیں، ان سے مضارع بنے گا، تو اس کا جو مضارع بنے گا، عین کلمہ یہاں پہ زبر ہے، اس میں بھی زبر ہوگا، تو یہ بن جائے گا فعل سے یفعلو، یفعلو، عین کلمہ زبر، یہاں پہ عین کلمہ زیر یفعلو، اور یہاں پہ عین کلمہ پیش یفعلو۔ یہاں پہ یا علامت مضارع، اور یہ یفعلو، یہ فاعل لام، یہ اس کا مادہ ہے۔ یعنی علامت مضارع اگر ہم ہٹا دیں یا، تو باقی جو حروف بچتے ہیں وہ مادے کے حروف ہیں، تو باقی جو حروف بچ گئے یا ہٹانے سے، وہ بچ گئے فا، عین اور لام، فا، عین اور لام، تو یہ اس کا مادہ ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے ماضی کے 6 ابواب پڑھے تھے، ان میں جب ہم نے 6 ابواب فتح، ضرب، نصر، سمع، حسب، کرم، ان کے جو مضارع بنائے تھے، ہم نے تب یہ کہا تھا کہ اب جو مضارع ہے وہ انہی سے ہم، یعنی اس کا جو وزن ہے وہ انہی سے ہم تول لیں گے، یعنی انہی سے ناپیں گے۔ اب یہاں پہ فعل مضارع کی تعریف ہو گئی، مضارع کسے کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے اوزان کون کون سے ہیں یہ بھی پڑھ لیا۔ اب آتی ہے فعل مضارع کی گردان۔ فعل مضارع کی گردان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو اور نفعلو، فعل مضارع کی گردان ہے، اور یہ یفعلو کے مطابق ہے۔ جب عین کلمہ زیر ہے تو وہ یفعلو کے مطابق ہو جائے گی، عین کلمہ پیش تو یفعلو کے مطابق ہو جائے گی، گردان ساری بالکل اسی طرح ہی آئے گی۔ اب جو یا ہے، علامت مضارع یا، اسے 4 صیغے پہچانے جاتے ہیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون اور یفعلن، یہ 4 صیغے یا سے پہچانے جاتے ہیں۔ تا سے 8 صیغے پہچانے جاتے ہیں، کون کون سے؟ تفعلو، تفعلان، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان اور تفعلن، یہ 8 صیغے تا سے پہچانے جاتے ہیں۔ الف سے 1 صیغہ پہچانا جاتا ہے واحد متکلم کا، افعلو، اور نون سے 2 صیغے تثنیہ جمع متکلم کے لیے تثنیہ جمع متکلم پہچانے جاتے ہیں، نفعلو اور نفعلو۔ اب آتا ہے صیغہ۔ صیغہ یہ ہم نے فعل ماضی میں بھی پڑھا تھا۔ صیغہ اصل میں نام کو کہتے ہیں کہ جو وزن ہے اس کا نام کیا بنتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ یفعلو ہے، اس کا جو صیغہ بنے گا وہ مضارع تو ہے، یہ مضارع، یہ واحد ہے، مذکر اور حاضر ہے، مذکر اور غائب ہے، کیونکہ یا جو ہے یہ عام طور پہ غائب کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مضارع، واحد، مذکر، غائب، یہ ہو گیا صیغہ۔ اب صیغے سے معنی کیسے نکلے گا؟ مضارع کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ آ گیا۔ واحد ایک، مذکر مرد، غائب وہ۔
تو یفعلو کا ترجمہ یفعلو کا صیغہ نکلا یہ، اور صیغے کے مطابق ترجمہ اس کا نکلا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ اس کا صیغہ۔ اسی طرح اگر ہم کریں تفعلون، تفعلون، اس کا جو صیغہ ہے وہ ہے مضارع جمع مذکر حاضر، یہ اس کا صیغہ۔ اب اس کے مطابق جو اس کا ترجمہ بنے گا مضارع اور جمع۔ اب مضارع کے ساتھ جمع، تو اس کا ترجمہ جو بنے گا کرتے ہو یا کرو گے، کیونکہ جمع آ گیا ساتھ، کرتے ہو یا کرو گے، مذکر مرد، حاضر تم، یعنی تم سب مرد۔ تفعلون، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، کیونکہ حال اور مستقبل مضارع میں دونوں آتے ہیں۔ تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، یہ فعل مضارع ہے، اس کا مادہ گردان اور اس کا صیغہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔